سنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، سنگ میرے خواجہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا ایک اور بڑا پیارا معمول تھا کہ آپ کوشش کر کے اپنی نشست جو ہوتی نا، آپ کی زندگی میں یہ معمول تھا کہ جب بیٹھتے تھے تو آپ قبلہ رو ہو جاتے، زیادہ سے زیادہ قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش کرتے، اور ایک اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جیسے ہی اذان سنتے فوراً قبلہ رو ہو جاتے۔ سبحان اللہ، آج کے دور میں بھی یادگار سلف ایک شخصیت ہمارے درمیان ہے، اولیاء اکرام کا فیضان وہ اس طرح لٹا رہے ہیں۔ مدنی چینل پر بھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے، بلکہ چلیں آپ کو منظر دکھائی دیتے ہیں، یہ آج اس سلسلے کے بعد کا منظر نہیں ہے، میں آپ کو پہلے کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں۔ اسکرین پر آپ دیکھیے گا، امیر اہل سنت یا تو مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں یا مدنی مشورہ فرما رہے ہیں، جیسے ہی اذان کا وقت ہوا دیکھیں امیر اہل سنت کیسے فوراً قبلہ رو ہوئے، اور آپ کی دیکھا دیکھی کئی اسلامی بھائی اس طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ آئیے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ اذان کا جواب دے دیجئے، ابھی انشاءاللہ ہو رہی اذان، ہو سکے تو قبلہ رو بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ اس نیت سے اگر بیٹھیں گے ثواب ملے گا۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة۔ جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، تو یہ ہے دعوت اسلامی، اولیاء کرام کے نقش قدم پر پریکٹیکلی چلنا۔ دعوت اسلامی سے کوئی سیکھے، امیر اہل سنت سے کوئی سیکھے۔ چلیں آپ بھی نیت کر لیں، اب کبھی انشاءاللہ بیٹھیں گے تو کوئی بات نہیں، معلوم کر لیں قبلہ کس طرف ہے، اس طرف رک کر کے بیٹھ جائیں، قبلہ رو بیٹھنے کی برکتیں ملیں گی۔ اور خاص طور پر جب اذان سنیں با ادب ہو جائیں، گفتگو اور کام کاج روک دیں، اذان کا جواب دیں اور ذہ نصیب قبلہ رو ہو کر جواب دیں، تو کیا بات ہے مدینے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کو ایک کرامت دکھانے کا۔ جی ہاں، کرامت سنتے تو رہتے ہیں، آج آپ کو کچھ ایسی عجیب و غریب چیز دکھانے جا رہے ہیں، اور جس کے بارے میں ایسے خوبصورت واقعات موجود ہیں کہ مجھے خود بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس عظیم جگہ پر مجھے جانے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ کو بھی لیے چلتے ہیں، تصور میں آپ بھی حاضری دے دیجئے گا، کچھ دکھائیں گے بھی، کچھ بتائیں گے بھی، وہ کیا ہے آئیے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جو نہایت ہی متبرک اور نہایت ہی پیاری جگہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ان مبارک تختوں کا نظارہ کر لیجئے۔ یہ جو تخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کوئی عام تخت نہیں ہے۔ مقامات مقدسہ۔ برسوں پہلے ان تختوں پر حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی اپنے شاگردوں کو درس حدیث اور درس قرآن، یعنی گویا علوم دین کے دریا بہایا کرتے،
اور آپ کے شاگرد ان کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمس طے کیا کرتے، یعنی ان سے سبق سیکھا کرتے۔ یہ ویسے ہی بڑی نسبت والے ہیں کہ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر تشریف فرما ہوتے، مگر اس واقعے میں ایک اور خوبصورتی یوں داخل ہوتی ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خواب میں آپ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ہمارے غریب خانے پر، کبھی ہمارے یہاں بھی تشریف لائیے۔ گویا وہ ایک عاشق کی صدا نہیں ہوتی، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اب کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام پر کرم فرمایا کہ آپ کسی وجہ سے بیمار ہو گئے اور 10 دن تک اپنے مدرسے میں یہاں آ کر پڑھانے نہ آ سکے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ جب 10 دن بعد آپ تشریف لائے تو آپ کے شاگردوں نے جہاں سے آپ نے سبق چھوڑا تھا اس سے آگے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے شاگردوں سے کہا میں نے تو پچھلے کچھ صفحات پہلے سبق آپ کو پڑھایا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضور آپ نے کل تک تو یہاں تک پڑھا دیا ہے۔ آپ نے کہا میں تو گزشتہ 10 دن سے آ ہی نہیں رہا۔ تو شاگردوں نے کہا نہیں حضور آپ تو روز تشریف لا رہے ہیں۔ اب بڑی کنفیوژن ہو گئی، آپ نے ایک شاگرد کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، سب کے چہرے پر یقین تھا۔ اب آپ مراقبے میں چلے گئے، سبحان اللہ۔ اب جب مراقبے میں گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا روحانی کنیکشن ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اے شاہ عالم تم بیمار تھے، تمہاری عرض پوری کرتے ہوئے میں تمہاری صورت میں تمہارے طلباء کے پاس آیا اور انہیں سبق پڑھایا۔ اللہ اللہ، ایک عاشق رسول کا جب یہ سننا تھا تو زارو کتار آپ رونے لگے، ایک وارفتگی کا عالم طاری ہو گیا۔ سیدی یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کے نعرے بلند کیے، اور آپ کے تمام شاگرد حیران ہیں کہ ماجرا کیا ہے کہ استادی رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں۔ اب جب آپ کو گر گڑاتے دیکھا تو سارے ہی طلباء پر رکت طاری ہو گئی، قدموں میں گر گئے، کہا حضور بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے، آپ کیوں اس طرح گر گڑا رہے ہیں؟ اور یہ 10 دن تک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف نہیں لائے، تو ہمیں سبق پڑھانے والا کون تھا؟ سبحان اللہ۔ اب جب سیدی شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ تم سب کو مبارک ہو، تمہیں اپنی قسمتوں پر ناز ہونا چاہیے، تمہیں پڑھانے والا کوئی اور نہیں نبی پاک شفیع امت سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار تھی۔ میرے آقا نے مجھ گناہ گار پر یہ کرم فرمایا کہ میری جگہ وہ تمہیں پڑھانے آئے اور اپنا فیض لٹایا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس کے بعد شاہ عالم کا عشق کبھی اجازت دیتا کہ ان تختوں پر وہ خود بیٹھتے، اب اس کے بعد سے اس تخت پر آپ نے بیٹھنا چھوڑ دیا اور ان تختوں کو یہاں گویا لٹکا دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور خوبصورت بات ان تختوں کے ساتھ یوں سمجھیے کہ جڑی ہوئی ہے، اور لوگ کہا کرتے ہیں کہ ان تختوں کے نیچے کوئی 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھے، جس چیز کی تمنا ہے اس چیز کی نیت سے پڑھے اور پھر رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے۔ تو ان مبارک یوں سمجھیے جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس تخت کے نیچے رہ کر اگر وہ دعا مانگے تو اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ نہیں معلوم کون سا تخت وہ تھا ان دونوں میں سے جس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے، تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کے نیچے 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے اور اپنی دلی مراد مانگی جائے۔ تو آج اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ہم پر بڑی سعادت یہ ہے کہ آج اس مقام پر ہم یوم عاشور آئے ہیں۔ اشراق چاشت کا وقت بھی ہو چکا ہے، یہاں بھی اسلامی بھائی موجود ہیں، آئیے مل کر اشراق اور چاشت کے نوافل، ایک تخت کے نیچے اشراق کے نوافل پڑھ لیتے ہیں، دوسرے تخت کے نیچے انشاءاللہ ہم چاشت کے نوافل پڑھتے ہیں، اور آج اسی تخت کے نیچے الحمدللہ ہمیں دعائے عاشورہ پڑھنے کی سعادت بھی ملے گی، تو دعائے عاشورہ بھی پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں گے اور نیت کرتے ہیں کہ اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی دعا کریں گے۔ کیا بات ہے اولیاء کرام کی، دنیا بھر میں جائیں تو ایسے خوبصورت واقعات اور ایمان تازہ کرنے والی باتیں سیکھنے کو، سمجھنے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں مدنی چینل کے ذریعے آج کروڑوں ناظرین ان مبارک تختوں کا، اس مبارک جگہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں آنا نصیب فرمائے اور اولیاء کرام کی محبت مزید آپ کو عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، سلسلہ جاری ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ آئیے چلتے ہیں نوافل کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات تو رہ گئی، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ان تختوں کو یعنی اس کے نیچے مانگی جانے والی دعا کتنی مجرب اور کیسی قبول ہوتی ہے اس کا ایک واقعہ بھی عطا فرمایا کہ حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بحر شریعت لکھنے والے ہیں، جی ہاں صاحب بحر شریعت، آپ نے یہاں آ کر، اتنے بڑے مفتی صاحب نے یہاں آ کر دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ہر سال حج کی سعادت عطا فرما۔ آپ حج کے سفر کو یہاں سے چلے اور بمبئی تک پہنچ کر آپ کا وصال ہو گیا،
آپ حج کو تو نہ جا سکے، مگر ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اپنے گھر سے حج کو چلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت تک اسے حج کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ صدر الشریعہ کی یہ دعا کیسے قبول ہوئی کہ اب تا صبح قیامت ہر سال انہیں ان کی روح کو حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اب تو دل اور خوش ہو رہا ہے کہ ایسی جگہ پر موجود ہیں۔ تو یہاں موجود جتنے اسلامی بھائی ہیں ان سب سے بھی گزارش کروں گا کہ دنیا کے معاملات کے لیے دعائیں تو مانگتے ہی رہتے ہیں، اگر اس مبارک مقام تک آ ہی گئے ہیں تو سبحان اللہ ایمان کی سلامتی مانگنا، اللہ سے اس کی رضا مانگنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق مانگنا، بار بار حرمین طیبین کی حاضری مانگنا، اور اے کاش مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت نصیب ہو جائے، جنت البقیع ہمارا مدفن ہو جائے۔ یہ دعائیں ایسی مبارک جگہ پر مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ، یہ تبرکات مقدسہ، یہ تبرکات مقدسہ، اللہ والوں سے ہیں یہ وابستہ، ہیں تبرکات مقدسہ، ہیں تبرکات مقدسہ۔ یا ارحم الراحمین، مالک کریم، ہم گناہ گاروں کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو ہم نے سنا اپنے علماء سے، کتابوں میں پڑھا، میرے مولا یہ مبارک تخت ہیں، یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں جلوہ گری ہوئی، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تخت سے ان فیوز و برکات لٹائے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار اس دربار پر حاضر ہیں۔ اے رب کریم، سب سے پہلے تو یہ التجا ہے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ اے اللہ، لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو۔ اے اللہ، جو باقی زندگی ہے تیری رضا والے کاموں میں گزر جائے، ہمیں گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، کوئی ایسا کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے، تیرے حبیب راضی ہو جائیں، اور ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن جائے۔ نہ جانے میرے مولا دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے، تیری بندیاں اس وقت مدنی چینل کے ذریعے بھی دعا میں شامل ہوں گے، وہ یہاں نہیں آ سکے، مگر میرے مولا تیری رحمت فقط یہاں آنے والوں کے لیے محدود نہیں، جو آئے ہیں انہیں بھی عطا فرما دے، جو آج دعا میں شامل ہیں انہیں بھی عطا فرما دے، نبی پاک کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اے رب کریم، جب تک زندہ رہیں ہر سال میں کئی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری عطا فرما، عمرے کی سعادت عطا فرما، ہر سال حج کی سعادت عطا فرما، اور میرے مولا جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما،
ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، میرے مولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے رب کریم، مبارک دن، مبارک جگہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اے اللہ ہمیں مایوس نہ لوٹانا، آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، بیماریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، بے اولادیاں، پریشانیاں، بے قراریاں اپنے کرم سے دور فرما، دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرما، آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرما، یہاں بھی عافیت عطا فرما، وہاں بھی عافیت عطا فرما، یہاں بھی عیبوں پر پردہ ڈالے رکھنا، وہاں بھی عیبوں پر پردہ ڈالے رکھنا، یہاں بھی بہت نعمتیں عطا کی، وہاں بھی نعمتیں عطا کرنا، زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما، ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، عروج عطا فرما، ہند میں بھی دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، اے رب کریم امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما، شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت عطا فرما، ان کے مزار پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اب تمام یہاں موجود اسلامی بھائی اپنے اپنے دلوں میں جو تمنائیں ہیں، جو التجائیں ہیں، وہ بھی دعا کر لیجیے۔ یا الہی مغفرت کر، بے کس و مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر، بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم لا الہ الا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے پاس اور بھی بہت سارے بزرگوں کی قبریں ہیں، اور ان کے پوتے حضرت سید نظام الدین مقبول عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، قطب عالم، شاہ عالم اور مقبول عالم، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان کے مزار پر اب ہم جا رہے ہیں، اور ان کے مزار پرانوار پر بھی ایک بہت خوبصورت چیز موجود ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ احمد آباد میں کیا کیا ہے؟ جی ہاں، احمد آباد میں مزارات بھی بہت سارے، تبرکات بھی بہت سارے، اور وہ تبرکات بھی ایسے جو شاذ ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ نے وہ مبارک پتھر دیکھا، آپ نے مبارک تخت دیکھے، اب آپ کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بدی چل کے ناظرین بندر چلتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ 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 علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، اللہ علی محمد صلی اللہ۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، شاہ مقبول عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار پر گویا ان کے سینے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان والے مبارک پتھر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ کسی کے سینے پر دنیا سے جانے کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے نقش ہوں۔ مجھے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے۔ اس مقام، جب مبارک مقام پر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اللہ کرے کہ اس مبارک مقام اور جو انہیں سعادت ملی اس کی برکتیں ہمیں بھی عطا ہو جائیں۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ حضرت مقبول عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ جو سعادت انہیں یہاں نصیب ہوئی ہے،
اللہ کریم بروز قیامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کو چومنا ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، یہ تمنا ہمارے بزرگوں کی شروع سے رہی، پیارے آقا کے قدمین شریفین پر جان قربان کرنا، ان کے قدموں پر سب کچھ نچھاور کرنا، یہ انداز بزرگوں کا شروع سے رہا۔ حضرت امام جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آری، من مسکین ناداری، فدائے نقش نالے نک کنم جا یا رسول اللہ۔ آقا اگر آپ کا گزر مجھ مسکین کی طرف ہو، میری طرف آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے قدموں کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں۔ اللہ تعالیٰ قدم رسول کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ میرے مولا اس مبارک مقام پر ہم گناہ گاروں کی حاضری قبول فرما۔ سیدی مقبول عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیارے آقا کے قدمین شریفین کے نقش کا واسطہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے عطا فرما۔ اے اللہ نزا کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے ہم سب کو مشرف فرما۔ اے رب کریم مقبول بارگاہ میں ہیں، مقبول دن ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آج کے دن کی برکت نصیب فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں میں ناظرین سے گزارش کروں گا اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کہ خاص دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مزارات پر موجود جو خادمین ہیں، جو منتظمین ہیں، ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں یہاں حاضری کا شرف دیا، مدنی چینل کے ناظرین کروڑوں ناظرین کے لیے ریکارڈنگ کی اجازت دی۔ اللہ کریم ان کو دونوں جہانوں کی برکت عطا فرمائے، ان کو یہ مزار پر انوار کی خدمت کا ایسا صلہ عطا فرمائے کہ ہر سال مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، اور ان اولیاء کرام کی برکتیں ان کو بھی اور ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فدائے نقش نالت کونم جایا رسول اللہ، فدائے نقش نالت، فدائے نقش نالت کونم جایا رسول اللہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت، اللہ آپ کو اس کی بہترین جگہ دے آپ سب کو۔ یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس میرے خواجہ کا۔ اب حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے ہم ایک اور مقام پر آپ کو لیے چلتے ہیں، جہاں آپ کے والد محترم حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ عین اسی مقام پر اب ایک یادگار بنا دی گئی ہے، وہ مقام بڑا متبرک ہے، آئیے وہ جگہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کے مناظر دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا جاتا ہے یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ آرام کر رہے تھے اور خواب میں کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس مقام پر ایک دعا کرنے کا جی چاہ رہا ہے، اور وہ دعا بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے شعر کی صورت میں ہے۔ کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں، آقا تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، آقا تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ اس مبارک مقام سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید نصیب فرمائے۔ آپ بھی یہ دعا کرتے رہا کریں، درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے بارے
بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں دیدار ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بڑی خوبصورت زیارت، اولیاء کرام کی عبادت کی جگہ یقیناً بڑی متبرک ہے، اور جب وہ جگہ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کی جگہ ہو تو کیا بات ہے۔ ایک اور پیاری بات عرض کروں کہ یہاں آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور ہی کی مسجد ہے، اور اسی مسجد میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان کو لگایا جاتا ہے۔ ایک بار نہیں 2 بار لگایا جاتا ہے۔ سچی بات بتاؤں، جب میں نے یہ سنا اور میرے ذہن میں اب یہ خیال آیا کہ جس شخصیت کے مدرسے کو پڑھانے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہوں، ان کے دربار میں مدرسہ پڑھانا، ان کے دربار میں مدرسہ پڑھنا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ احمد آباد والوں، یہ نصیب والوں کو موقع ملتا ہے جو احمد آباد میں بالخصوص رہتے ہیں، یہاں آ کر مدرسۃ المدینہ ضرور پڑھیے گا، کم از کم ایک بار تو پڑھیے گا۔ سچی بات ہے، مجھے دل ہو رہا ہے کہ آج پتہ نہیں کتنے بجے مدرسۃ المدینہ لگے گا، ورنہ اس میں بھی شامل ہو جاؤں۔ لیکن اوقات کیا ہیں؟ اللہ، فجر کی نماز کے بعد روزانہ مدرسۃ المدینہ، اور عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ لگتا ہے۔ میں تو اب نیت یہ کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی عبادت گاہ کو دیکھ کر کم از کم مدنی قاعدے کی ایک تختی تو انشاءاللہ ہم مل کے یہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں پڑھنے پڑھانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ فی الحال چلتے ہیں، آئیے آپ کو عبادت گاہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدس۔ جی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، ایک چھوٹی سی گویا کٹیا ہے جس پہ کھڑا رہنا بھی یوں سمجھیے کہ تھوڑا سا ہی اس کا ہائٹ ہے، اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مقام کے صدقے ہمیں بھی عبادت کرنے والا بنا دے، ہمیں بھی نمازیں پڑھنے والا بنا دے، کاش ہمیں بھی اللہ اپنے ذکر کرنے والا بنا دے۔ ظاہری طور پہ تو عبادت گزار نظر آتے ہیں، اللہ باطنی طور پہ بھی ہمارا باطن بھی عبادت گزار بنا دے۔ اس مبارک جگہ پر یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 رکعت یہاں بھی نفل ادا کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ باہر کے کچھ معاملات بتاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا۔ سورہ قصص کی وہ آیت لکھنے کی سعادت ملی، جہاں یہ آیت لکھ دی جائے وہاں دوبارہ حاضری نصیب ہوتی ہے۔ ہیں مقامات مقدسہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پڑھنے کی برکت سے ان پڑھنے والوں کو جو عطا ہوا تھا اس میں حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ الف با۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا۔ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ اور اب روانگی ہے میرے خواجہ کی طرف، اجمیر شریف کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں، بیمار ہیں، تو نیت کی ہے کہ عاشورہ کے دن عیادت کی اس سنت پر بھی عمل کیا جائے۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، شاہ عالم۔ سفر ہے میرے خواجہ کی بارگاہ سے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ یہ التجا لے کر سفر شروع کیا ہے۔ خواجہ میر کے راجہ کا، خواجہ میر کے راجہ کا۔ شاید زندگی میں پہلی بار یا بہت عرصے بعد ٹرین میں افطار کرنے کا موقع مل رہا ہے، بڑا پیارا سما ہے۔ خواجہ کے دیس میں اجمیر شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ
دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے،